بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خلی وقت حدیث پاک ہے اس سماعت فرمائیں. اور ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے. بہت طبیعت بہت بادشاہ ہے اور دماغ بھی ماشاءاللہ بہت کام کر رہا ہے. اور اس کی بھی نہیں ہے کیونکہ 4-5 گھنٹے میں سو گیا, لیکن رات بھر بڑی تکلیف رہی. کوئی بات نہیں, الحمد للہ اللہ کل حال, الحمد للہ اللہ کل شکوہ نہیں ہے الحمد للہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ مصائب سے زیادہ زندگی نعمتیں دے رہے ہیں. روزانہ ہر قدم پہ بچا رہے ہیں, ہر قدم پہ بچا رہے ہیں الحمد للہ ثم الحمد للہ. حضرت عمران بن حطان تابعی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کمبلی لپیٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں. میں نے عرض کیا ہے ابو ذر, یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ یعنی آپ نے اس طرح بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ یعنی اکیلے بیٹھے تھے گوشہ نشی ہو کے. انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعلیمات کو بتایا کہ مجھے حضور نے تعلیمات دی ہیں کہ کیا برے ساتھیوں سے بیٹھنا تنہائی اکیلی ہے, ہم نشینی اکیلی ہے. مطلب برے ساتھیوں سے بیٹھنا ان کی ہم نشینی برے ساتھیوں کی اس سے بہتر ہے کہ تنہائی کو پکڑ لو. سمجھ میں آئی؟ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اچھا ہے کہ تنہائی کو پکڑ لو, اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے. اور اچھا ساتھی مل جائے تو تنہائی سے بہتر اچھے ساتھی کے پاس بیٹھو. اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خوش رہنے سے بہتر ہے, کسی کو اچھی باتیں بتانا خوش رہنے سے بہتر ہے. اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے, بری باتوں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے. اس کو تشریح کی علماء کرام نے. اس حدیث میں یہ بات زیادہ صراحت و وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ خاموشی کی جو افضلیت ہے وہ بری باتیں کرنے کے مقابلے میں ہے, ورنہ اچھی باتیں کرنا خاموش رہنے سے افضل ہے. اسی طرح یہ بات بھی صراحت سے آ گئی کہ برے لوگوں کے ساتھ اختلاط میل جول و ہم نشینی سے بہتر تنہائی ہے. یعنی برے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ہم نشینی سے بہتر تنہائی ہے. برا آدمی برا بنا دیتا ہے. یعنی آپ شرابی اور جواری اور زانی کے بعد بیٹھو گے تو زانی بن جاؤ گے بھائی صاحب. ایک بار اس کو دیکھتے دیکھتے زنا میں مبتلا جاؤ گے, اور شراب جو وہ پیے گا ہر وقت اس کے بعد بیٹھو گے شرابی بن جاؤ گے 100%. لیکن سوالہ کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے, یعنی نیک آدمی کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے. یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتیں, ان کی استعدادیں اور ان کے رجحانات بہت مختلف ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس میں اتنی حکیمانہ وسعت اور ایسی جامعت ہے کہ مختلف طباع اور مختلف رجحانات رکھنے والے بندگان خدا اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے ذوق و رجحان کے مطابق آپ کی اتباع کر کے اللہ کے قرب و رضا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً بعض لوگوں کا مزاج اور ذوق ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں وہ پسند نہ کریں ان سے ملنا جلنا ان کے لیے شاق و گراں ہوتا ہے. کچھ بزرگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے, نیک لوگوں کا, صحاباؤں سے لے کے تمام تابعین تابعین اولیاء اللہ کا تک, جن لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتے ان سے ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتے, اور وہ ایسے لوگوں سے اختلاط رکھنے میں اپنا نقصان محسوس کرتے ہیں. یعنی وہ ایسے لوگوں سے ملنے جلنے میں اپنا نقصان محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ کی یہ تعلیم اور رہنمائی موجود ہے جس کا ذکر حضرت ابو ذر غفاری نے اس حدیث میں فرمایا. ایسے لوگوں کے لیے تو حضور اکرم وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان سے دور رہو, جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھا دیا. اس حدیث میں بندے کے مزاج کے مطابق ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کے پاس نہ جاؤ, کیونکہ آپ کا وہاں بیٹھ کے رہنا نقصان دہ ہے, آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ مت جاؤ آپ. اور جس پر خود ان کا عمل تھا, یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا کیا تھا, عمل تھا, وہ وہاں سے بچے, برے ساتھی کی صحبت سے بچے, اس لیے وہ تنہائی پکڑی. اور آگے بتایا, اور بعض لوگ اپنی فطر اور طبیعت کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں جن کے لوگوں کے احوال اور چال چلن کو وہ پسند نہ کریں. ان کی بھی اصلاح اور درستی کے لیے ان سے ملنا جلنا اور ان کے برے اثرات سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اختلاط رکھنا اور مختلف صورتوں سے ان کی خدمتیں کرنا ان کے لیے شاق نہیں ہوتا. یعنی بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے مزاج کو دیکھ لیتے ہیں, ان کے احوال کو دیکھ لیتے ہیں, پھر بھی اپنے کو حفاظت کرتے ہوئے اپنے ایمان کی ان سے ملتے جلتے ہیں, ان سے اختلاط کرتے ہیں, میل جول کرتے ہیں, تاکہ ان کی اصلاح کی نیت سے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور درستی احوال ہو جائیں, اس لیے ملتے ہیں. ان کو بھی اجازت ہے, رسول نے کہا ان کو بھی اجازت ہے ملنے جلنے کی, بلکہ ان کو ان سے مناسبت ہوتی ہے. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں جو اپنے مواقع پر آئیں گی اس طرز عمل کی رہنمائی فرمائی. اور اکثر صحابہ اکرام جو حضرات ابو ذر کی طرح تنہائی پسند نہیں تھے, ان کا طرز عمل وہی تھا. جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرح طرز عمل نہیں تھا, ان کا عمل یہ تھا کہ وہ لوگوں سے ملتے تھے ان کی اصلاح کے لیے, ان کی نسبت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا, ان کی مناسبت اور کبھی ہوتی تھی.
لہذا صحابہ کرام کی سیرت کے بعض پہلوؤں میں اور اسی طرح زمانے بعد کے اہل ایمان، اس زمانے کے بعد جو لوگ آئے اہل ایمان والے، ایمان والے اور اہل صلاح کے لیے مختلف طبقوں کے طرز عمل میں جو اس طرح کی رنگا رنگی کہیں کہیں نظر آتی ہے، اس کی حقیقت بس اتنا ہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی طبیعتوں اور مزاجی مناسبتوں کی قدرتی فرق اور رسول اللہ کی تعلیم اور طبیعت کی جامعیت اور کاملیت کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنی تنگ نظری سے سب کو ایک ہی حال اور بالکل ایک ہی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت انہوں نے دین کی وسعت، تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و کاملیت اور اللہ کی تکوینی و تشریحی حکمت پر غور نہیں کیا۔ ایک نظام تکوینی ہوتا ہے، ایک تشریح، تو دونوں مزاج کے بزرگ الگ ہوتے ہیں، کوئی یکسوئی پکڑتا ہے، لوگوں کے اختلاف نہیں کرتا، یعنی برے لوگوں سے بچتا ہے، یکسوئی کو پکڑتا ہے، تنہائی کو پکڑتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان لوگوں میں بیٹھ کے ان کی صلاح اور دوستی کو کرتے ہیں اور اپنے آپ کی نسبت کو کبھی کرتے ہیں اور اپنے باطن کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اپنا ایمان بھی ہاتھ سے نہ جائے، دوسروں کی اصلاح بھی ہو جائے۔ دونوں مزاج کے رہنمائی بتا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کوئی سوچے کہ ایک ہی نظر سے سب کو دیکھوں، ایک ہی تنگ نظر سے، اور اس میں حضور کی تعلیمات پر سے میں گریز کروں، تو وہ آدمی پھر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ فلاح کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث پاک میں نے بتا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر کمر بستہ ہو گیا، اور تمام سامعین حضرات ذہن نشی کریں اور عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے انہیں، سامعین حضرات کو، ان کے طفیل میں گن درگن کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے کمر بستہ ہو کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے، اپنے اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ پر، اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ پر مجھے فکر ہو جائے اور اس پر روزانہ استحضار کروں اور اس کی اصلاح کی کوشش کروں اور کاوش کروں۔ اللہ تعالیٰ تمام غیروں کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تسلیما کثیرا۔